قال الله تبارك وتعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے۔ وہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، مالک ہے، شہنشاہ ہے، واحد القہار ہے، ہر عیب سے مبرہ ہے، تسبیح و تحمید کے لائق صرف اور صرف وہی اکیلا ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، سرور کونین، احمد مجتبیٰ، سید الاولین والآخرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ یقیناً وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہے، بڑے ہی کرموں والا ہے جس نے اس مختصر زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بنا لیا، آپ کی صورت اور سیرت کے مطابق بنا لیا۔ یقیناً اللہ رب العزت آخرت کی زندگی بھی ایسے انسان کی کامیاب بنائیں گے، اور وہ زندگی خالدین فیہا ابدا لا یبغون عنہا حولا، جس کو اس نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیا جائے گا، پھر اسے کبھی وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، اور پھر کبھی وہاں کسی جنتی کا یہ بھی دل نہیں کرے گا کہ میں اس نعمتوں والی جنت سے باہر نکل جاؤں۔ لا یبغون عنہا حولا۔ سامعین محترم، گزشتہ سے پیوستہ قرآن کریم کی 50 نمبر سورت قاف کے نام سے ہم اس کو خطبات جمعۃ المبارک میں سماعت فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، 45 آیات پر مشتمل ہے، اور اس کے الحمدللہ ہم نے خطبات جمعۃ المبارک میں 35 آیات کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سماعت فرما لیا ہے۔ سامعین محترم، آج ہم اگلی آیات سے قرآن و سنت کے مطابق اس سے تعلیمات حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں: وَلَقَدْ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی نسلیں ہلاک کر دی ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، کتنی ہی نسلوں کو، قوموں کو، بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے۔ ہم اشد منہم بطشا، جو ان مکہ والوں سے طاقت اور قوت اور پکڑ میں زیادہ سخت تھے۔ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، انہوں نے شہروں کے شہر چھان بین رکھے تھے۔ حل من محیص، حل من محیص، اللہ رب العزت فرماتے ہیں حل من محیص، کیا ان کے پاس بھاگنے کی کوئی جگہ ہے؟ کیا بچنے کی کوئی جگہ ہے؟ جو ان سے زیادہ طاقتور تھے، کیا ان کو کسی نے پناہ دے دی ہے؟ حل من محیص، کیا
ان کے پاس بھاگنے کی، پناہ کی، بچنے کی، اللہ کے عذاب اور پکڑ سے بچنے کی ان کے پاس کوئی جگہ ہے؟ سامعین محترم، اس آیت کریمہ میں جو سورۃ قاف کی آیت نمبر 36 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو دلاسا دیا ہے۔ اگر آپ اس صورت پر نظر دہرائیں گے اور خصوصاً اس آخری رکوع پر، تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے اس حصے میں آخرت میں جو کافروں کو، نافرمانوں کو، کفار کو سزا دی جائے گی، عذاب دیا جائے گا، اور حل من مزید جو جہنم بار بار مانگے گی، اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کو آخرت میں، قیامت کے دن، محشر کے میدان میں، فیصلے کے دن ان کو کیا سزا ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر آخرت میں ایمان والوں کو، کامیاب ہونے والوں کو کیا انعامات ملیں گے۔ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے جو انعامات تذکرے کیے ہیں، جنتیوں کا جو انعامی پیکج تذکرہ کیا ہے، پھر اس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالی کفار کی مثال دے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتے ہوئے، ایمان والوں کو حوصلہ دیتے ہوئے کہ یہ نہ سمجھو کہ دنیا میں ان کافروں کے ساتھ بڑی قومیں ہیں، بڑے ان کے ہتھیار ہیں، بڑی ان کی ٹیکنالوجیاں ہیں، بڑی انہوں نے ترقی کر لی ہے، ان کے پاس بڑے وسائل ہیں، بڑے اسباب ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ ہی نے تو ان کو دی ہیں۔ اللہ رب العزت یہ ساری چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ۔ اللہ اکبر، کہا ان سے پہلے کتنی ہی نسلیں ہم نے ان کافروں کی برباد کر دی ہیں۔ اگر قریش مکہ، کفار مکہ، وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے نہیں ہیں، وہ ذرا یہ تو دیکھیں ان کی پہلی نسلوں کو اللہ نے کس طرح تباہ و برباد کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا جا رہا ہے اور اس کے ذریعے اس امت کی تربیت کی جا رہی ہے۔ آج کے اس زمانے میں ذرا سی بات ہو جائے، اسلام کی دین کی بات ہو جائے اور اللہ کے دین کے دشمنوں کو کسی بات پر ڈانٹا جائے یا ان کو سمجھایا جائے، اپنے ہی مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی اینیاں وڈیاں وڈیاں طاقتاں نال لڑائی لین دا کی فائدہ ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور میرے رب نے ان کے لیے یہ جواب دیا ہے، فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ۔ اللہ کہتے ہیں ان سے پہلے ان کے بڑے دیکھ لو، یہ کافروں کے بڑے دیکھ لو۔ اللہ کہتے ہیں ان سے پہلے ان کی کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر کے رکھ دی ہیں، ان کی نسلوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم اشد منہم بطشا، ان کی تو اتنی طاقت اور قوت بھی نہیں ہے، اللہ نے ان کو بڑی قوتوں کا مالک بنایا تھا۔ اور اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ سورۃ روم کی آیت نمبر 9 میں کیا ہے۔ اللہ رب العزت وہاں ان کی طاقت، کافروں، نافرمانوں، کفار مکہ اور ان کے بڑوں کی، جو ان سے پہلے اللہ نے جن قوموں کو، نسلوں کو تباہ و برباد کیا ہے، ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ سورۃ روم کی آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولم یسیروا فی الارض اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم۔ کیا آپ نے زمین میں، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں نافرمانوں سے مخاطب ہو کر کہیے، اب کیا آپ نے زمین میں سیر کر کے دیکھا نہیں ہے؟ یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم۔ اور ان لوگوں کا انجام جو آپ سے پہلے تھے، اللہ نے ان کو کیا سزائیں دی ہیں، آپ نے زمین میں دیکھا نہیں ہے؟ یہ زمین میں دیکھا نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ نے سیر نہیں کی؟ تو سامعین محترم اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیجئے
مکہ کے تاجر کفار مکہ اور قریش مکہ یہ سب کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے کہاں جاتے تھے؟ یا شام میں جاتے تھے، مصر میں جاتے تھے، ایران میں جاتے تھے، کیسر و کسرا میں جاتے تھے۔ اور اگر دیکھا جائے تو مکے کی سرزمین آج بھی اتنی زیادہ پیداوار نہیں دیتی جن چیزوں کی وہاں ضروریات ہیں، اور یہ ساری ضروریات اللہ تعالیٰ نے زمین کے دوسرے خطوں میں پیدا کی ہیں۔ اور مکے کے رہنے والے تجارت کے لیے کبھی شام میں جاتے، عراق میں جاتے، مصر اور یمن میں جاتے، ایران میں جاتے، کیسر و کسرا میں جاتے، اور جب وہاں جاتے تو راستے میں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے بڑی قوم تھی، یہ ہمارے بڑے سردار تھے، یہ فلاں بادشاہ تھا، یہاں کیسر و کسرا رہا کرتا تھا، یہاں فلاں کی بادشاہ تھی، یہاں فلاں کی حکومت تھی، اور ان کے بنائے ہوئے گھروں کو بھی دیکھا کرتے تھے، ان کی نشانیاں بھی دیکھا کرتے تھے، اور ان کی ہلاک ہوئی بستیاں اسی طرح تہس نہس ہوئی ان کو بھی دیکھا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا، ان کفار سے مخاطب ہو کر کہا، اولم یسیروا فی الارض، اب تم زمین میں سیر نہیں کرتے؟ تم نے زمین میں سیر کر کے، تجارت کر کے، ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف، ایک ملک سے دوسرے ملک سے تجارت کرنے کے لیے جو تم نے سفر کیے ہیں، اس میں دیکھا نہیں ہے کہ قوم سمود کو اللہ نے کس طرح تباہ و برباد کیا ہے، قوم مدین کو کس طرح تباہ و برباد کیا ہے، قوم عاد کو کس طرح تباہ و برباد کیا ہے، جبکہ رب العالمین خود اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، کانوا اشد منہم قوہ، وہ اے کافرو، اے مکہ کے کافرو، کفار مکہ نافرمانو، جو تم سے پہلی قومیں تمہاری بڑی نسلیں تباہ کی گئی ہیں، وہ تم میں کہیں زیادہ طاقت اور قوت والی تھی۔ طاقت اور قوت والی کیسے تھی؟ قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ، یہ قوم عاد کیسی قوم تھی؟ اللہ نے ان کو کھجوروں کی تنوں کی طرح لمبے لمبے جوان کڑیل اور بڑے بڑے قدوں والے پیدا کیا تھا۔ کرتے کیا تھے؟ یہ اپنے ہاتھوں سے، آج کل مشینری استعمال کی جا رہی ہے اور پتھروں کو توڑا جا رہا ہے، اور اس انداز سے آج دنیا میں کہیں بھی مکان اور رہائش اور گھر نہیں بنا رہے، جس طرح قوم عاد نے مصر میں اور شام اور ان علاقوں میں جس طرح وہ پہاڑوں کو کھود کھود کر رہنے کے لیے اپنی کوٹھیاں، بنگلے، مکان بنایا کرتے تھے۔ ان کو ضرورت ہی نہیں تھی کہ ہم نے اس کے اوپر لینٹر ڈالنا ہے، ان کو ضرورت ہی نہیں تھی کہ یہاں ہم نے دیوار کنکریٹ کی بنانی ہے، یا یہاں ہم نے اینٹیں لگانی ہے یا بلاک لگانے ہیں، یہ ان کی فکر ہی نہیں تھی۔ اللہ نے اتنی طاقت ان کو دی تھی، يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ، وہ اپنی زندگی کو اچھا گزارنے کے لیے، خوش خرم رہنے کے لیے پہاڑوں کو کھود کھود کر اسی میں گھر بنا لیتے تھے۔ اتنی طاقت والی قومیں، اور مکہ میں تو ایک بھی بندہ ایسا نہیں تھا جو پہاڑ کو کھود کر اس طرح گھر بنا لے۔ تو اللہ رب العزت کفار مکہ کی طرف اشارہ کر کے اور ان کو یہ پیغام دے کر ایک حساب کا ان سے مذاق کیا جا رہا ہے کہ تم کیا ہو؟ تم میرے پیغمبر اور میری رسالت، میرے نبی کی رسالت کو جھٹلا رہے ہو، تم میرے رب ہونے کے انکار کر رہے ہو، تم نے میرے مقابلے میں بتوں کو گڑھ کر ان کو خود ہی رب بنا لیا، معبود بنا لیا ہے، اور سرزمین عرب اور مکہ کے اندر 360 بتوں کو رکھ کر اب بھی تم سمجھتے ہو کہ ہم اپنے رب کو مانتے ہیں، اپنی حاجات مناجات ان بتوں کے سامنے رکھتے ہو اور سمجھتے ہو یہ ہماری باتیں ہمارے رب کے پاس پہنچاتے ہیں۔ اللہ نے تم سے پہلی جو طاقتور قومیں تھیں ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ فرمایا وَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارُوا الْأَرْضِ، کیسے لوگ تھے وہ زمین کو پھاڑ کر رکھ دینے والے تھے، وَآثَارُوا الْأَرْضِ وَعَمَرُوهَا، پھر اس میں زندگی گزارنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اکثر مما عمروها، اور انہوں نے پھر بڑی اس میں زندگی گزاری۔ اللہ اکبر۔ کیا مطلب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو حوصلہ دیا جا رہا ہے، کفار مکہ اور قریش مکہ اگر آپ کی بات نہیں مانتے،
یہ میرے رسول کا انکار کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان سے پہلے بڑی نسلیں اللہ نے ان کی تباہ کی ہیں جو طاقت میں قوت میں ان سے زیادہ تھی۔ اللہ اکبر۔ وآثار الارض کا مطلب کیا ہے؟ زمین کو پھاڑنے والے۔ کھیتی باڑی مکے میں نہیں ہوا کرتی تھی، کھیتی باڑی دوسرے ملکوں میں ہوتی تھی، شام میں، ایران میں، کیسر و کسرا میں اور مدین میں۔ وہاں وہ لوگ اتنی زیادہ انہوں نے ترقی کی اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے، وہ زمین کے آبپاشی نظام کو انہوں نے تیار کیا اور اپنی زندگیوں کو روا رکھنے کے لیے پہاڑوں سے نکلنے والے پانی کے آگے بند باندھے، بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالک تھے، بڑی تعمیرات اور ترقی کرنے والے تھے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس طرح انہوں نے زمین کو پھاڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن ہوا کیا؟ فرمایا وجاتہم رسلہم بالبینات، ہم نے اپنا رسول ان کے پاس بھی دلیلوں کے ساتھ بھیجا تھا، ہمارا رسول واضح نشانیاں لے کر ان کے پاس پہنچا تھا، اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کا انکار کیا، اس کو جھٹلایا، ہماری توحید کو، ہماری رسالت کو، ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی دعوت کو رد کر دیا۔ فما کان اللہ لیظلمہم، یاد رکھو اللہ کی ذات کسی پر ظلم کرنے والی نہیں ہے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ انسان ہے جو اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے سورۃ قاف میں ارشاد فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے کہ ان سے پہلی ہم نے کتنی بستیوں کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ ان بستیوں کا ہم نے تذکرہ سنا ہے، قوم ہود، قوم سمود، عاد، مدین، اصحاب الایکہ اور اس طرح کی بڑی بڑی قومیں بڑی طاقت والی تھی، اور فرمایا ہم اشد منہم بطشا فنقبوا فی البلاد، پوری زمین کو شہر شہر انہوں نے چھانا ہوا تھا، پھرے ہوئے تھے، حل من محیص، جب اللہ کی پکڑ آئی تو پھر کسی شہر میں ٹھہر نہیں سکے، اپنے ہاتھوں سے کریدے ہوئے بنائے ہوئے گھروں میں بھی پھر وہ پناہ حاصل نہیں کر سکے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے نافرمانوں پر، کفار پر، تو پھر اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بڑے طاقت والے تھے، انہوں نے بڑی محنت سے بڑی مشقت سے گھر بنائے تھے، ساری زندگی بعد ان کو گھر ملا تھا۔ اللہ کے ہاں یہ معیار اور دستور نہیں ہے، اللہ کے ہاں معیار یہ ہے کہ میری دعوت کو قبول کرو، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لو، اسلم تسلم، تم مسلمان ہو جاؤ، قبول کر لو، اللہ تمہیں محفوظ فرما دے گا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورۃ قاف کی آیت نمبر 37 ہے، ان فی ذلک لذکریٰ، اللہ کہتا ہے ان آیات میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں، لمن کان لہ قلب، جن کو اللہ نے دل دیا ہے۔ کیوں بھائی، ہر انسان کے اندر دل تو ہے نا، دل کے بغیر تو کافر بھی زندہ نہیں ہے، دل کے بغیر تو کوئی پرند چرند بھی زندہ نہیں ہے، وہ کیڑی اور مکڑی کا بھی اللہ نے دل بنایا ہے، اور یہاں فرمایا ان فی ذلک لذکریٰ، ان آیات میں ان پہلی قوموں کے تذکروں میں ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے، لمن کان لہ قلب، جن کو اللہ نے دل دیا ہے، جو دل سے دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں، اپنی تخلیق پر نظر ثانی کرتے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں میرے رب نے مجھے پیدا کیا ہے، اور پھر اپنے پاس موجود نعمتوں پر وہ غور و فکر کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ فرمایا ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، فرمایا جو کان لگائے نصیحت کی بات کو سن لے، جس کے پاس دل ہے یہی اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ فرمایا وہو شہید، اور اس حال میں کہ وہ دل سے حاضری دینے والا ہو۔ تو سامعین محترم، انسان کی نصیحت کے دو ہی طریقے ہیں، ایک تو خود اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو پڑھ لے، آج قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے، اس کی اس جلد سے لے کر اس جلد تک اللہ رب العزت نے اس میں نصیحتیں ہی نصیحتیں بیان کی ہیں۔ پہلی قوموں کو ان کے تذکرے کیے، ان کی نافرمانیوں کے تذکرے کیے، اور پھر اپنے نیک بندوں کے تذکرے کیے، پھر جنت اور اس کے انعامات کا تذکرہ کیا،
اور یہ جو بندہ پڑھ سکتا ہے اپنے دل کے ساتھ سمجھ لے تو ایک تو نصیحت کا طریقہ یہ ہے اول قسم یا کان لگا کر کسی سے نصیحت کی بات سن لے. یہ دو ہی طریقے ہیں نصیحت حاصل کرنے کے. اگر کوئی انسان ان طریقوں سے نصیحت حاصل نہیں کر سکتا تو سمجھ لو اس دنیا سے تو اس نے جانا ہی جانا ہے, اس کو بالآخر چھوڑنا ہی ہے. اپنے رب کے پاس جا کر اللہ کو کیا جواب دے گا؟ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا, کہا ہم نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا, وما بینہما فی ستۃ ایام, آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے ان ساری چیزوں کو اللہ کہتے ہیں 6 دنوں میں ہم نے پیدا کیا ہے. وما مسنا من لغوب, تم اپنے رب کی نافرمانی کر کے سمجھتے ہو کہ یہ تمہیں دوبارہ پیدا کیسے کر لے گا؟ فرمایا وما مسنا من لغوب, آسمان اور زمین اور ان کے سب کچھ جو درمیان میں ہے, پہاڑ ہے, پانی ہے, دریا ہے, سمندر ہے, درخت ہے, جانور ہے, پرند اور چرند, انسانوں کی مختلف قسمیں ہیں, ملکوں کے ملک ہیں. انسان تھک جاتا ہے, اللہ کی نعمتوں کو اور اس کی قدرتوں کو دیکھ نہیں سکتا, ان کو سمجھ نہیں سکتا. فرمایا وما مسنا من لغوب, اللہ نے یہ سارے کام کیے ہیں اور اللہ کو تھکاوٹ تک بھی نہیں آئی, اس کو تو محسوس بھی نہیں. اتنی طاقت والا رب ہے, اتنی قوتوں والا ہے. اور یہ پھر وہی پیغام ہے کہ اس سورت کے شروع میں افعینا بالخلق الاول, کہ جب کفار کو دعوت دی جاتی تو وہ کہتے اذا متنا وکنا ترابا, ہم مر جائیں گے, مٹی میں مل جائیں گے, تو پھر ہمیں کیسے دوبارہ کھڑا کیا جائے گا؟ افعینا بالخلق الاول, اللہ نے کہا تمہیں میں نے بغیر کسی نمونے